صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا علی ما مثلک فی الناس الا کمثل سورۃ قل هو اللہ احد فی القرآن. اللهم صل على محمد وآل محمد الفرد. سامعین محترم واحد حضرات، سب سے پہلے تو میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ محفل، ہمارا یہ پروگرام، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت میں شمار فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ ہم پروگرام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب و کامران فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں علم کی دولت سے مال و مال فرمائے. کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہوگی، انتہائی مختصر وقت کے اندر ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ علماء حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا. ارشاد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہا ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ جس ذات کے لیے جو ذات فرما رہی ہے، حقیقت یہی بنتی ہے کہ علی کے ذکر کے لیے اس کا ذاکر کم از کم خدا کا ہونا چاہیے. ذاکر خدا ہو اور زبان مصطفیٰ ہو، اور سننے والے سامعین جو ہے وہ کم از کم ابو ذر اور قمبر جیسے ہوں. کیا کہنے کی بلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران ایمانی، اس معاشرے کے اندر کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ابتدائے دنیا سے لے کر انتہائے دنیا تک پائی جاتی رہیں گی. سب سے جو اہم بیماری ہے اس کا نام ہے شرک. واہ واہ. اس کے بعد شرک کا بیماری کے بعد دوسری بیماری کا نام ہے کفر. واہ 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 واہ. کیا کہنے. اور کفر کے بعد تیسری بیماری کا نام ہے منافقت. اللہ نے شرک کا بھی علاج رکھا ہے، سبحان اللہ. کفر کا بھی علاج رکھا ہے، لیکن جو تیسری بیماری ہے وہ ایسی لا علاج بیماری ہے جس کی پہچان تو ہو سکتی ہے لیکن اس کا علاج نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ. کیا کہنے. پہلی بیماری جو شرک کی بیماری ہے، اللہ نے کہا کہ یہ جو بیماری ہے اس کا علاج یہ ہے کہ آپ جو ہے توحید کا ٹیکہ لگا دو، وحدانیت کا اقرار جو ہے اپنی زبان پر جاری کر دو، تو یہ اس کا علاج ہے. اس کا شرک جو ہے وہ باطنی ختم ہو جائے گا. جو دوسری بیماری ہے وہ ہے کفر کی بیماری. اگر جو بندہ جس کے اندر یہ کفر کی بیماری پائی جاتی ہے، وہ بندہ اپنی زبان پر جو ہے کلمہ ہے شہادتین جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے. یعنی کلمہ توحید کے بعد کلمہ رسالت اپنی زبان پر جاری کر دیتا ہے تو اس کی یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے. اب جو تیسری بیماری ہے جس کا تعلق ہے منافقت سے، اس بیماری کا کیسے علاج کیا جائے، اس کی پہچان کیسے کی جائے. پہلے اس بیماری کو سمجھنے کے لیے یہ کس ٹائپ کی یہ بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کو سمجھانے کے لیے ایک میں مثال دیتا ہوں کہ منافقت ایک عجیب قسم کی بیماری ہے
کہ جس کا پتہ کرنا بھی مشکل ہے. واہ واہ. آپ نے ہم سب دیہاتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ باغات کے اندر مختلف قسم کے پرندے ہوتے ہیں. ان پرندوں میں ایک پرندے کا نام ہے طوطا. واہ 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 واہ. بھائی واہ پہلے. یہ جب یہ باغات کے اندر یا کسی درخت کے اندر یہ بیٹھتا ہے واہ تو اس کی پہچان نہیں ہوتی, کیونکہ اس کا رنگ اور کلر جو ہوتا ہے وہ اسی درخت کی طرح ہوتا ہے. واہ واہ وہ واہ. بھی سبز کلر کا ہوتا ہے اور طوطا بھی سبز کلر کا ہوتا ہے. یہ بھائی جیو. واہ واہ. وہ نقصانات کرتا رہتا ہے لیکن مالک کو پتہ نہیں چلتا. مالک کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ نقصان کر. آواز لگاتا ہے ہاں یا پٹاخہ چلاتا ہے تو وہ اپنی آواز اس پٹاخے کی وجہ سے وہ آواز کو سن کر جو ہے وہ اپنی آواز نکالتا ہوا وہاں سے شاخ سے اڑ جاتا ہے یا اس درخت سے اڑ جاتا ہے. واہ واہ. یعنی پتہ چلتا ہے کہ اس درخت کے اوپر ایک طوطا بیٹھا ہوا تھا جو اس درخت کو نقصان پہنچا رہا تھا. تو برادران ایمانی, اسی طرح ابتدائے دنیا سے لے کر انتہائے دنیا تک یہ منافقت جو ہے یہ پائی جاتی تھی یا پائی جاتی رہے گی یا پائی جاتی ہے. منافق قسم کے لوگ رسول کے زمانے میں بھی تھے, واہ. آج کے زمانے بھی ہیں اور پہلے بھی تھے یہ لوگ. لیکن اصحاب رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے منافق کی پہچان کس طرح کرتے تھے, تو وہ یہ فرماتے ہیں ہم منافق کی پہچان کننا نعرفونا بذکر علی ابن ابی طالب. اگر ہم منافق کی پہچان کرنی ہوتی تو ہم علی کا ذکر کرتے, ہمیں یہ پتہ چل جاتا علی کے ذکر کے جس کا چہرہ پھول کی طرح کھل جاتا تو سمجھتے مومن ہے, اور جس کا چہرہ پھول جو ہے مرجھا جاتا تو سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہے.